چلیے اب آتے ہیں اپنے ملک کینیڈا کی طرف. تو ہمارے پرائم منسٹر مارک کارنی نے کیبنٹ کا اعلان کیا ہے. یہ کیبنٹ ہمارے اپنے دیش کے مسائل کے حل کے سلسلہ میں کینیڈا امریکہ کی ٹینشن دور کرنے کے معاملے میں اور انٹرنیشنل سین کے اندر کینیڈا کی اہمیت پیدا کرنے میں کیا مدد اور کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار ادا کر سکے گی یا نہیں؟ یہ جو نئی کیبنٹ ہے پرائم منسٹر مارک کارنی کی، یہ امپورٹنٹ ہے. اس میں بہت سارے منسٹرز ایسے ہیں جو ان کی پچھلی کیبنٹ میں بھی تھے، اور یہ چونکہ لبرل کی سرکار چوتھی بار بنی ہے. اس سے پہلے لبرل کی 3 سرکاریں پرائم منسٹر ٹروڈو کی موجودگی میں بنی. تو پرائم منسٹر ٹروڈو کے زمانے میں جو منسٹرز تھے ان میں سے کئی منسٹر دوبارہ سے مارک کارنی کی اس کیبنٹ میں بھی ہیں، اور بہت سارے نئے چہرے بھی ہیں. اور جہاں تک یہ کہ یہ کیبنٹ جو ہماری کینیڈا کی اندرونی ایشوز ہیں اس میں کوئی کردار ادا کر سکے گی ریزالو کرنے میں، یا یہ جو ہمارا انٹرنیشنل سین ہے جس میں کینیڈا کا اپنا ایک بہرحال کردار ہوتا ہے ایز اے G7 کنٹری، G20 کنٹری، ایک پیس میکر کے طور پر، اس میں کیا کردار ادا کرے گی. پھر اس میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے، یہ سب سے بڑا سوال جو اس وقت ٹینشن ٹیرف کے معاملے میں 51 اسٹیٹ کے معاملے میں ہماری امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے، اس کو ڈیفیوز کرنے میں کیا کردار ادا کرے گی. میں تھوڑے سے اس میں 3-4 امپورٹنٹ نکتے دیتا ہوں. دیکھیے، ہماری یہ جو پچھلی 3 کیبنٹس رہی ہیں ٹروڈو کے زمانے میں، اس میں کرسٹیا فری لینڈ کا بڑا کردار رہا ہے. وہ فنانس کی منسٹر بھی رہی، وہ میرا خیال ہے ایک ٹینیور میں وہ فارن منسٹر بھی تھی، پھر وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہی. یعنی ٹروڈو کے بعد اگر کوئی سب سے انفلوئنشل منسٹر نظر آتا تھا تو وہ کرسٹیا فری لینڈ تھی. ابھی جب مارک کارنی پچھلے ہفتے ملے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نام نہ لیے بغیر کرسٹیا فری لینڈ کے خلاف 2 منٹ باتیں کی تھی. انہوں نے بہت برے لفظوں میں ان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ بالکل اچھی منسٹر نہیں تھی. تو اب ظاہر ہے مارک کارنی کے لیے 2 چیلنج تھے. کرسٹیا فری لینڈ ایک سینئر پولیٹیشین ان کی لبرل پارٹی میں، ان کو اکاموڈیٹ بھی کرنا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ناراض نہیں کرنا تھا. تو انہوں نے کیا انہوں نے اب کرسٹیا میرے سامنے ہے، انہوں نے کیا یہ کہ کرسٹیا فری لینڈ جو بڑے بڑے اہم پورٹ فولیو پہ رہیں، اب انہوں نے ان کو منسٹر آف ٹرانسپورٹ اور انٹرنل ٹریڈ لگا دیا. یعنی ایکسٹرنل ٹریڈ بھی نہیں لگایا. ایکسٹرنل ٹریڈ اگر لگاتے تو امریکہ کو ڈیل کرنا پڑتا. انہوں نے کہا نہیں بی تم نہ یہ اب ٹرانسپورٹ کو سنبھالو، جو بہت ہی انٹرنل معاملات ہیں. فارن منسٹری کا تو سوچا نہیں جا سکتا کرسٹیا فری لینڈ کو. انہوں نے کہا بی تم ادھر ہی رہو جہاں پہ تم کینیڈا کے لیے مسئلہ نہ بنو. یہ ایک میرا خیال ہے وائز ڈیسیجن تھا. اب جو ہماری منسٹر میلونی جولی تھی، میلونی جولی، وہ منسٹر آف فارن افیئرس تھی ہماری. میلونی جولی جو ہیں وہ فارن افیئرس کی منسٹر تھیں. یہ بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. اب وہ جو ہیں وہ ان کے پاس ہے منسٹری آف انڈسٹری اینڈ منسٹر ریسپانسیبل فار کینیڈا اکنامک ڈیولپمنٹ فار کیوبیک ریجن. یعنی وہ بھی اب انٹرنل چیزوں کو ڈیل کریں گی. تو بہرحال یہ جو ایک طرح سے ان کو نئے پورٹ فولیو دیے گئے ہیں وہ بڑے سمبولک ہیں. اور جو آپ کا بنیادی سوال ہے اس میں کئی سوال جو اٹیچ تھے کہ یہ جو نئی کیبنٹ ہے یہ کینیڈا کے جو ہمارے اندرونی چیلنجز ہیں ان کو کیسے سالو کرے گی. دیکھیے، اندرونی چیلنجز کو تو پرائم منسٹر کارنی نے اور آف کورس اپنی کیبنٹ کی مدد سے سالو کر رہے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ 1 اکانومی بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب کینیڈا میں یہ جو 13 اکانومیز ہیں، 10 پروونسز اور ٹیریٹریز کی، یہ اب نہیں رہنی چاہیے. یہ اب انٹرنل رسا کشی ہے. البرٹا والے لوگ خوش نہیں ہیں، سسکیچوان والے لوگ خوش نہیں ہیں، مینیٹوبا میں بھی تھوڑی بہت یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. تو البرٹا اور سسکیچوان تو اپنی علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ جو نئی سرکار ہے، اس کی جو کیبنٹ ہے، ان کو ان مسائل کی طرف توجہ دینا ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو US اور کینیڈا کے ریلیشنز ہیں ان کو ریپیئر کرنے میں، ان کو کام ڈاؤن کرنے میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پرائم منسٹر کارنی کو بھی اور ان کی کیبنٹ کو بھی. انٹرنیشنل جو سینیریو، چائنا کے ساتھ تعلقات، بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کیے ہوئے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. تو ان سب کو ریپیئر کرنے کے لیے اس نئی کیبنٹ کو کام کرنا ہوگا. پرائم منسٹر
مارک کارنی کی لیڈرشپ میں. چلیے واپس اسی کیبنٹ کی طرف آتے ہیں. اس کیبنٹ میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے بھی کچھ ممبرز کو رکھا گیا اور ان کی کیبنٹ میں شمولیت سے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں حاصل اور کیا مقاصد ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. دیکھیے کینیڈا کی اس نئی کیبنٹ میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے یہ 4 لوگ ہیں، ان کے پاس کی منسٹریز ہیں. ایک تو پاکستانی بیک گراؤنڈ کے ہیں شفقت علی صاحب جو برامپٹن چنگوزی کے ایم پی بھی ہیں. ان کو یہ پورٹ فولیو دیا گیا ہے پریزیڈنٹ آف دا ٹریجری بورڈ. یہ بڑا امپورٹنٹ بورڈ ہے. یہ جو ہمارے اکنامکس معاملات کینیڈا کے اس میں بڑا اس کا اہم کردار ہوتا ہے. اور پھر یہ پروونسز کے جو آپس میں ریلیشن شپ ہیں اس میں بھی اس بورڈ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو شفقت علی صاحب کو یہ پورٹ فولیو ملا ہے. یہ ایک طرح سے بڑی ایکسائٹنگ خبر تھی کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ شفقت علی صاحب جو ریلیٹیولی نئے ایم پی ہیں، نئے ان معنوں میں کہ یہ دوسری بار الیکٹ ہوئے ہیں، حالانکہ پاکستانی کمیونٹی سے 4 بار سے الیکٹ ہونے والے ایم پیز موجود ہیں، مگر شفقت علی کو پرائم منسٹر مارک کارنی نے چنا. تو اس کا مطلب ہے کہ شفقت علی کو انہوں نے اس قابل سمجھا ہوگا. تو بہرحال یہ ایک اہم پورٹ فولیو ہے. جو 2-3 بڑے بلکہ باقی جو 3 یہ بھی پورٹ فولیو جو ہمارے ساؤتھ ایشین کمیونٹی پاکستان سے جن کا تعلق ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 3 پورٹ فولیو یہ بھارتی بیک گراؤنڈ کے، بلکہ بھارتی تو نہیں کہنا چاہیے، 2 بھارتی بیک گراؤنڈ کے ہیں، ایک شری لنکن تامل بیک گراؤنڈ کے ہیں. گیری آنندا سانگیری. اب جو گیری آنندا سانگری ہیں یہ تامل شری لنکن بیک گراؤنڈ کے ہیں. ان کے پاس بہت بڑا پورٹ فولیو ہے منسٹر آف پبلک سیفٹی. اب منسٹر آف پبلک سیفٹی کینیڈا کے جتنے یہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سب اس منسٹری کے انڈر آتے ہیں. تو یہ بڑے سیزنڈ ایم پی ہیں اور ساؤتھ ایشین بیک گراؤنڈ کے، ان کے پاس بہت بڑا پورٹ فولیو ہے. میرا خیال ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلے ساؤتھ ایشین ایم پی ہیں جو اس پورٹ فولیو پہ منسٹر لگے ہیں. اب ایک اور امپورٹنٹ منسٹر آف فارن افیئرس، گلوبل افیئر جو کینیڈا کی منسٹری ہے اس کی جو منسٹر بنی ہے وہ انیتا آنند صاحبہ بنی ہے. یہ پہلے بھی امپورٹنٹ ان کے پاس پورٹ فولیو رہے ہیں. یہ ٹریڈ کی بھی منسٹر رہی ہیں اور یہ کینیڈا کی ڈیفنس منسٹر بھی رہی ہیں. وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مگر فارن افیئرس کا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیے فارن افیئرس کسی بھی دیش میں منسٹری جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. امریکہ میں جیسے وہ ہیں مارکو روبیو ہیں، ان کو آلموسٹ ٹرمپ اور وینس کے بعد 3رے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے. پوری دنیا ان کو امریکہ کا 3را بڑا پولیٹیشین تصور کرتی ہے. اب جو فارن افیئرس کینیڈا سے ہے وہ بھی 2-3 نمبر کا امپورٹنٹ لیڈر ہوتا ہے. اب انیتا آنند صاحبہ بنیادی طور پر بھارت اوریجن کی ہیں، بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں. اب وہ فارن افیئرس کو ڈیل کریں گی، اب وہ کیسے ریپیئر کریں گی، یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی ایشوز کافی ہیں، مڈل ایسٹ کے ساتھ ہیں. تو انیتا آنند صاحبہ اس کو دیکھیں گی. پھر آنریبل منندر سدھو جی ہیں جو منسٹر آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہوئے ہیں. اچھا یہ انٹرنیشنل ٹریڈ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈیل کریں گے یو ایس اور کینیڈا کے ایشوز کو اور بھی بہت سارے منسٹرز کے ساتھ مل کے، لیکن ڈائریکٹ ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو ڈیل کرے گا. تو ساؤتھ ایشیا کے یہ جو 4 منسٹر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جن کے پاس فل منسٹری ہے، شفقت علی یہ بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے. میں پھر سے دہراؤں گا ٹریجری بورڈ کی جو اس کے پریزیڈنٹ ہیں یہ منسٹر کا درجہ ہوتا ہے. پھر پبلک سیفٹی کے آنریبل منسٹر گیری، پھر انیتا آنند فارن افیئرس کی، اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے منندر سدھو جی. پھر 2 اسٹیٹ یعنی جن کو ہم آدھی منسٹریاں کہتے ہیں، 2 اسٹیٹ منسٹر بھی یہاں پہ ہیں. روبی سہوتا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ کمبیٹنگ کرائم ہوں گی، ان کا بھی برامپٹن سے تعلق ہے، اور رندیپ سرائے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہوں گے. تو یہ 2 اسٹیٹ منسٹریز بھی ہیں. تو اچھی خاصی منسٹریز ہیں ایک چھوٹی سی کیبنٹ میں جہاں اس وقت 28 منسٹر ہیں ٹوٹل، ان میں 4 فل پورٹ فولیو کے اور بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیو کے ساؤتھ ایشین منسٹرز ہیں. چلیے بہت تیزی سے بدلتی ہوئی پولیٹیکل سینیریو انٹرنیشنل گلوبل اور ہماری کینیڈین لوکل چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اس پر ہم آپ کے ساتھ
گرما گرم تبصرے کے ساتھ آتے رہیں گے. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.